اندر کا وکلا تحریک شروع ہو چکی ہے، بتائیے کیا نکات ہے، کب سے نکل رہے ہیں، کیا اسٹریٹجی ہوگی، کہاں پر آئیں گے اور کہاں پر اکٹھے ہوں گے، نقطۂ آپ کا اختتام کہاں پر ہوگا؟ دیکھیں، یہ تسلسل ہے جو ہم نے شروعات کی تھی. آپ کو یاد ہوگا فلیٹیز ہوٹل سے میں نے اور اعتزاز میں شروع کیا تھا، اور اس کی بیچ میں ظاہر ہے گیپ پڑ گیا، کچھ یقینی بات ہے. لیکن فسطائیت اب اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ادبیہ کو منہدم کر دیا گیا ہے. 26ویں ترمیم کے بعد جو غلامی میں لے لی گئی ہے، ایک ستون کو جو ہے بالکل وہ آئین میں سے اس کو نکال باہر پھینک دیا گیا ہے. تو ایسے میں یقینی بات ہے کہ کالے کوٹ کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. آپ کی اگر انصاف نہیں میسر آئے گا تو پھر نظام عدل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر وکیل کی وکالت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سارے وکلاء کا ایک اجتماعی ایسا مسئلہ ہے کہ اس پر بہت زیادہ ہمیں یکجا ہونا پڑے گا. اب آپ دیکھیں کہ جس ملک میں یعنی منصف خود انصاف کے متلاشی ہو جائیں. آپ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان سپریم کورٹ میں پہنچ رہے ہیں اور پہنچے ہیں، اور ان کی جو ہے پٹیشنز کو وہ جو ہے انٹرٹین نہیں کیا جا رہا، آفس آبجیکشن لگا کے. اس کا مطلب ہے وہ ہائی کورٹ کے جج صاحبان جو سارے مراحل سے گزرنے کے بعد جب جج بنتے ہیں اور ان کا تجربہ بھی اتنا زیادہ ہے، اب ان کو جو ہے آج جو جہانگیری صاحب نے سندھ ہائی کورٹ کے جج صاحبان کے سامنے بینچ پہ کھڑے ہو کر جو بات کی ہے کہ مجھے سزا مل رہی ہے انصاف دینے کی، اور جو ہے سیکٹر کمانڈر کی بات نہ ماننے پر مجھے یہ سزا مل رہی ہے. اور اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 5 جج صاحبان نے بھی جو لکھا ہے کہ ہمارے بھی سرویلنس میں رکھے جا رہے ہیں. تو ایسے میں مجھے بتائیں کہ اگر ان کے کار فرائض میں منصبی میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی کھوسا ہیں. صاحب اس سے پہلے بھی آپ لوگ 2007 میں بھی ہم نے دیکھا کہ وکلا تحریک نکالی گئی تھی. اب کی بار جو تحریک ہوگی اس کا کیا کوئی نئے وے کے ساتھ آپ لوگ آئیں گے؟ کیونکہ وکلا باہر سڑکوں پر نکلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا لانگ مارچ اسلام آباد آئے گا، اور اگر آئے گا تو کب آئے گا، کتنے بڑی تعداد میں آپ لوگ ہوں گے، کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں، ابھی ہم اگلا جو ہے اگلے ہی ہفتے میں ہم لاہور بہت بڑا اجتماع کرنے جا رہے ہیں. یہ تو راؤنڈ ٹیبل تھا نا، وہ ایک بالکل ہوگا، اور اس کے کانفرنس یا اس کی جو کنونشن کے بعد جو ہے پھر وہ جو وہاں فیصلہ ہوگا. ابھی میں نہیں بتانا چاہتا کہ ہم آگے کیا کریں گے، لیکن اس بڑے کنونشن میں ظاہر ہے کہ بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں. اور پھر جو ہے تحریک جو ہم نے آج پیش کیے ہیں خط و خال، اس کے کیا ہاں بتائیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ موبلائز کر کے ہم بالکل آپ نے شاید اعتزاز حاصل کی، اس کا منتہا نہیں سمجھا کہ ایک دفعہ تو جج صاحبان بالکل جو ہے وہ نہ ماننے پر اور فائر پٹیشن، لیکن جب 26 گھنٹے کا وہ جلوس نکلا تو اس کے بعد ان کا بالکل ایٹیٹیوڈ ہی بدلا ہوا تھا. تو ججز کو بھی، انڈیپینڈنٹ ججز کو وکلا کی حمایت ان کو چاہیے، عوام کی ان کو تائید. اور آپ لوگوں کی اس تحریک کو کیا وکلا کی حمایت حاصل ہے؟ تمام تر پاکستان کی باور کونسلز کی آپ لوگوں کو اس میں ان کی رضامندی شامل ہے اس تحریک میں؟ دیکھیں، ہر پروفیشنل کی رضامندی شامل ہے. اب جو مفاد پرست یا مفاد یافتہ طبقہ ہے، اگر ان کو آپ دیکھیں تو ان کے خلاف عام وکیل کے اندر بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے. اور وہ اگر کوئی کسی لالچ کی وجہ سے وہ حکومت کے ساتھ ہیں تو عام وکیلوں کو تو ظاہر ہے کہ آپ اکاموڈیٹ، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے وکلاء ہیں. اور انشاءاللہ آپ تو یہ ڈیٹ وغیرہ کب تک آ رہی ہے وکلا تحریک؟ جس دن جیسے کوئی جلسہ ہوتا ہے یا کوئی دھرنا ہوتا ہے تو ڈیٹ اناؤنس کی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو سب نے نکلنا ہے، تو آپ لوگ کی ڈیٹ وغیرہ کب تک آ رہی ہے؟ نیکسٹ ویک کا، جیسے میں نے عرض کیا، کنونشن ہو رہا ہے لائرز کا لاہور میں بہت بڑا ہے، اور وہاں سے جو ہے آپ شروعات دیکھیں گے اس کی. آج تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی نا، اس میں تو آج ہم نے جو ہے ایک پورا احاطہ کیا ہے. اینڈ میں پھر آپ لوگ اسلام آباد کا رخ بھی کریں گے؟
دیکھیں لانگ مارچ کی صورت میں ہم پہلے لاہور کر رہے ہیں, اس کے بعد پشاور کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے کراچی کر رہے ہیں اور پھر کوئٹہ کر رہے اس ہیں. میں مطالبات ہر ہفتے تقریباً انشاءاللہ یہ کیا ہوگا. مطالبات ہیں آپ لوگوں کے؟ مطالبات ہمارے تو ظاہر ہے یہی ہیں کہ عدلیہ جو ہے آزاد عدلیہ ہی 26ویں ترمیم کو جو ہے رول ختم کیا جائے اور فل کورٹ سنے, اور وہ کورٹ جو 26ویں ترمیم والے دن جو ہے جو سپریم کورٹ تھی وہ عدالت سنے, وہ کیس کو فیصلہ کرے, کیونکہ 26ویں ترمیم کو کالعدم قرار دینے میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے فل سپریم کورٹ میں, اس لیے کہ یہ گرانڈ نارم کو ہٹ کرتی ہے. جس طرح یہاں آپ کے کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ کنٹرول آپ کرتے ہو جب آپ تعیناتی اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو. اب ججز کی تعیناتی ایگزیکٹو کے ہاتھ میں آ گئی ہے. ججز کی صرف تعیناتی نہیں ہے بلکہ ان کی کارکردگی بھی وہ ایگزیکٹو نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے. تو کارکردگی کی بنیاد پر بھی آپ جس جج کو چاہیں تو نکال سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جج صاحبان جو ہے آپ کے وہ ہر وقت آپ ہی کے گرفت میں رہیں گے. ٹھیک ہے. اور جن کو آپ نے نام اپوائنٹ کرنا ہے وہ بھی آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں. اچھا لطیف کوثر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ چاروں صوبوں کے وکلاء جو ہیں وہ ایک پیج پہ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. سندھ جائیں گے, بلوچستان جائیں گے, کے پی جائیں گے, پنجاب جائیں گے, اور ان سب کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا تو کرنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں اور شرح دستور کے اوپر کالا کوٹ نکلے گا, سپریم کورٹ کے باہر کالا کوٹ بیٹھے گا, یا پھر یہ جو آپ جو عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں, کیا یہ عدلیہ آزاد ہونا چاہتا بھی ہے؟ آپ تو آزادی کے لیے بڑے نعرے لگا رہے ہیں. وہ پہلا سوال یہی ہے کہ چاروں صوبوں سے وکلاء اسلام آباد کا رخ کریں گے, یہیں بیٹھیں گے جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوتی, ججز آزاد نہیں ہوتے, آئین کی بحالی نہیں ہوتی. دیکھیں جب موومنٹ بنتی ہے تو جج صاحبان کا بھی ذہن جو ہے وہ بالکل, ابھی تو اگر کوئی خوف ہے تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کا انہیں خوف ہے. جب وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے ہیں, وکلاء ان کے کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو مکے دکھاتا تھا جنرل پرویز مشرف خش و خاص آگ کی طرح بہہ گیا, اور ججز کا ایٹیٹیوڈ بھی بالکل بدل گیا. سو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جب ہماری یہ موومنٹ نے جس طرح مومنٹم پک کرے گی, یہ جس طرح سے بڑھے گی, جس طرح سے لوگ جو ہے انشاءاللہ اس کے حق میں آئیں گے, اور ہم سول سوسائٹی کو بھی شامل کریں گے. آج آپ نے دیکھا کہ ہم نے میڈیا کو انوالو کیا اس میں, جو ہے ہماری جرنلسٹ برادری, ہمارے صحافی بھائی جو ہیں وہ انہوں نے بھی اپنی جو ہے وہ گریونسز دیے, اور ہم نے اس کو بھرپور انداز سے تائید کیا, اپنی قرارداد کا بھی جو ہے حصہ بنایا ہے. اس لیے کہ لیکن آپ لوگ 2-2.5 سالوں سے اس تحریک کے بارے میں کہہ رہے تھے, میڈیا کے اوپر بھی باتیں چل رہی تھی, لیکن عملی طور پہ ہم نے نہیں دیکھا. آج آپ نے عملی طور پہ یہاں پہ گول میز کانفرنس, آئین بچاؤ, عدلیہ بچاؤ, میڈیا بچاؤ کی تحریک کا آغاز باقاعدہ کر دیا ہے. تو یہ تحریک صرف میڈیا ٹاکس کی حد تک رہے گی یا پریکٹس جو ہے شرح دستور پہ نظر آئے گی؟ نہیں, پاکستان بچاؤ بھی ہے. آپ چھوڑ گئے پاکستان بھی, دھرتی ماں بھی جو ہے ہچکولے کھا رہی ہے. تو ہم نے جو ہے یہ ٹوٹیلٹی میں, اس لیے کہ ایک ایشو پر ہم نے نہیں رکھا ہے اس کو محیط. جس طرح افتخار چودھری کا صرف اس کی بحالی مقصود نہیں تھی بلکہ آئین کی بحالی تھی, جمہوریت کی بحالی تھی, بنیادی حقوق کی بحالی تھی. اب بھی اس میں آپ دیکھیں تو ہم نے عوام کو جو ہے باور کروانا ہے کہ عوام ہی کی جو ہے فلاح و بہبود اسی میں مضمر ہے. عمران خان کی رہائی کا مطالبہ بھی اس میں شامل ہے وکلا تحریک. دیکھیں اس میں جو ہے سارے اسیران جو ہے سیاسی اسیران ہیں, ان کی مخلصی ہے. جب آپ قانون کی عملداری کو یقینی بنانے کی بات کرتے ہو, آئین پر عملداری کی بات کرتے ہو, تو پھر لامحالہ جو سیاسی اسیران ہیں ان کو, اور جو دہشت گردی کے یہ جو آپ فرما رہے ہیں کھوسر صاحب, یہ جو آپ فرما رہے ہیں عدلیہ کی آزادی اور کالا کوٹ نکلے گا, سول سوسائٹی نکلے گی, میڈیا نکلے گا, آپ کے قائد عمران خان تو پہلے پریڈکشن کر کے بیٹھے ہیں نیپال بننے جا رہا ہے, سری لنکا بننے جا رہا ہے, اور بنگلہ دیش کے حالات پاکستان میں آ جائیں گے. وہی طریقہ کار ہے, وہی ساری چیزیں دیکھیں گے.
دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، جب لوگ نکلتے ہیں تو پھر یہ ایئر لفٹ کرنا پڑتا ہے ان کو، پھر یہ جو ہے عزت سے شرافت سے یہ نکل نہیں سکتے ہیں باہر، اور بھاگنے بھی کوئی نہیں دیتا ہے پھر۔ اور آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں 15 سال کی جبلت حسینہ جو ہے اب بنکر میں چھپی ہوئی ہے، اس کو کوئی ملک پناہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ تو لوگوں کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی چیز کی مظہر ہوتی ہے اور متقاضی ہوتی ہے، جہاں آپ کو انصاف نہ ملے، جہاں آپ کو بنیادی حقوق میسر نہ آئے، جہاں آپ کی جو ہے وہ اتنی زیادہ سپریشن ہو، سفوکیشن ہو، آپ کو میڈیا کی آزادی نہ ہو، تو وہاں لامحالہ ایک لاوا پھٹتا ہے، اور لاوا اس نہج پر آ گیا ہے کہ لاوا پھٹنے کو ہے، اور ہم انشاءاللہ بھرپور انداز سے جو ہے اس موومنٹ کو چلا کر لوگوں کو باور کروائیں گے کہ یہ فسطائیت جو ہے یہ پاکستان کو بھی جو ہے لے ڈوبے گی، کیونکہ بلوچستان کا تو ہم نے حالات دیکھ ہی لیے ہیں جو بلوچستان میں ہو رہا ہے۔ PTI جلسہ کرنے جا رہی ہے۔